ڈاکٹر بابر اعوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. بابر اعوان صاحب, آج ہی یہ خبر سارا دن آن سکرین رہی ہے. فرح بی بی کے 4 ارب 52 کروڑ کے اثاثوں کی تفصیلات آئی ہیں. 95 کروڑ کے اثاثے 2020 میں ڈکلیئر تھے, جبکہ 3 ارب 82 کروڑ کے خفیہ اثاثے کہا جا رہا ہے کہ ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ پیسہ ہے جو ایز اے فرنٹ پرسن انہوں نے کمایا یا ان کے پاس آیا. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ My comment is that this needs no comment. پورے پاکستان کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ سب سیاست ہو رہی ہے اور اس سیاست کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جو کہانی گھڑی سے شروع ہوئی تھی وہ سائفر پہ جا کے ختم ہوئی ہے اور اس میں روز ایک نیا جو پیڈ کانٹینٹ ہے اس کو ڈالا جا رہا ہے. سو اٹ ہیز نو ویلیو. ان دنوں میں 5 سرویز ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ایک سروے براہ راست کروایا ڈیجیٹل میڈیا, ایک اور پارٹی جس کو لایا جا رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے ہم حکمران خاندان ہیں, اس نے کرایا اور وہ بھاگ گئے جب 33-34 ہزار لوگ آئے اور ان میں سے پتہ لگا کہ مور دین 90% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو چاہتے ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو اور قاسم کے ابا کو چاہتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کے جو گیمکس ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے پبلک کے آنکھ کے اندر. اصل بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے فیلڈ کھولا جائے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن گرفتار ہو رہے, علی اعوان کو اٹھایا گیا ہے, بٹل کی پولیس اٹھا کے لے گئی ہے اور وہ مان بھی نہیں رہے کہ ہمارے پاس ہے. اس کے لیے ہم کل سے کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک عامر اعوان ہمارا یو سی کا چیئرمین تھا سوہان کا, اس کو بھی اٹھایا گیا ہے. تو اس لیے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی تھی پارٹی کی طرف سے, ایک سیل ہے اس کو میں ہیڈ کرتا ہوں. رائٹ, تو کل آپ کی اور بیرسٹر گور خان کی ملاقات ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر سے. خبریں آئیں کہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کوشچن ریز کیا, آپ کو یقین دہانی بھی کروائی گئی. کیا بات ہوئی ایگزیکٹلی وہاں پر؟ جو ملاقات تھی بیسیکلی ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا, اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. پہلا یہ ہے کہ الیکشن فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ ان اکارڈنس ود لا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ الیکشن فیئر کرانے کے لیے پہلے اس کو الیکشن کمیشن, یہ بات انہی لفظوں میں ان کے سامنے میں نے رکھی, پورا کمیشن تھا اور جو چیئرمین الیکشن کمیشن ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے, کہ پہلے وہ اس کو کریں گے آرگنائز اور پھر ہولڈ کریں گے. اگر آرگنائز ہی فیئر نہیں ہوتا تو ہولڈ کیسے فیئر ہوگا, اس پہ لوگوں کا اعتبار کس طرح سے آئے گا. ٹو دس پرنسپلی دے ایگریڈ. ہم نے ان کے سامنے جو مطالبات رکھے اس میں سے میں 3 بڑے مطالبات. پہلا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو باقی جو سیاست میں جن کی کوئی پوزیشن بھی نہیں ہے ان کو جلسے جلسیاں کرنے کی اجازت ہے. ہمیں باہر نکل کے اپنا جھنڈا لگانے, دفتر میں جانے, ہمارے کارکنوں کو باہر نکلنے کے لیے مواقع چاہیے اور وہ قوم ہمارے ساتھ ہے پوری, ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں. ایک یہ رکھا اور انہوں نے دے ٹک نوٹ آف اٹ اور انہوں نے کہا کہ ویل رسپونڈ ٹو یو, کہ ہم اس کا آپ کو جواب بھیجیں گے. دوسرا جو ہم نے رکھا وہ یہ تھا کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کریں. جو تاریخ الیکشن کی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھوا کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں سب کے, اب تو الیکشن اس ڈیٹ پہ کرانا پڑے گا, لیکن آپ شیڈیول دیں. اور وہ ان کا خیال یہ تھا, جو پچھلی میٹنگ تھی ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوئی تھی, اس میں میں نے پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا تھا, اس میں بھی یہ سوال میں نے اٹھایا تھا. اس کا جواب یہ انہوں نے دیا تھا کہ جب ہم شیڈیول دیں گے تو اس کے بعد ڈائریکشن دیں گے. اب ہم نے ان کو بتایا کہ ایک چیپٹر ہے پورا 2017 کے الیکشن ایکٹ میں کہ آپ پہلے بھی ڈائریکشنز جاری کر سکتے ہیں, اور ڈائریکشنز اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے خلاف آپ کارروائی کریں, تعدیبی جو توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اور تیسرا اور سب سے بڑی بات جو ہم نے ان کو کہی الیکشن کمیشن کو, وہ یہ تھی کہ ایک 52 ارب ایک ہے اور 29 ارب کی خبریں ہیں کہ وہ پیسے بانٹے جا رہے ہیں. یعنی آئی ایم ایف کو اگر پتہ لگ جائے کہ ہم 52 ارب ایم این ایز کو دے سکتے ہیں سابق کو, 29 ارب اپنے پسندیدہ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں, تو وہ پوچھیں گے یہ پیسے آ کدھر سے رہے ہیں؟ ہمیں تو تم کہتے ہو غریب ہیں, بھیک مانگتے ہو, شہباز شریف کے بقول ناک کی لکیریں نکالتے ہو اور پاؤں میں پڑے ہوئے ہو. تو یہ چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھی. سپٹمبر میں پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا, لیکن ابھی تک کوئی ریٹن فیصلہ نہیں آیا اس حوالے سے. الیکشن کمیشن کی طرف سے اس تاخیر کی وجوہات کیا بتائی گئی ہیں آپ کو؟ نہیں, اس کے اوپر تو بڑی کلیئرٹی تھی, اس لیے کہ یہ ڈسکشن ہوئی, میں اس میں شریک تھا, میرے ساتھ بیرسٹر گور بھی تھے. تو اس میں
ہم نے وقت پہ جو قانونی تقاضے ہیں، یہ آبزرویشن بھی دی کمیشن نے، وہ پورے ہم نے کیے ہوئے ہیں، اس لیے بلا ہمارا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم ہے، بلا ہمارا نشان ہے، اور عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ اس وقت یہ سارا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا سکے کہ ایک تو پی ٹی آئی میدان میں نہیں آئے گی، ہم آئیں گے، ہم ہیں میدان میں، اور دوسرا پروپیگنڈے کا رخ یہ ہے کہ الیکشن میں اتنا میسو ریگنگ اور اتنا میسو یک طرفہ ہوگا کہ پی ٹی آئی، آپ نے دیکھیں آج ایک اینکر ہیں، وہ انہوں نے ایک، مجھے کسی نے ٹویٹ بھیجی کہ اس کا مطلب ہے عمران خان ختم، اور بھائی عمران خان ختم نہیں ہو سکتا، نہ پاکستان تحریک انصاف اور نہ ہی پاکستان میں جمہوریت اور آئین ختم کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن میں آؤ، الیکشن لڑو، فیئر الیکشن کراؤ، آپ کو پتہ لگے گا قوم کہاں پہ کھڑی ہے۔ اوکے، مائی اپالوجیز، آئی ڈونٹ نو کون سی ٹویٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، بٹ جس دن الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوا، چیف الیکشن کمشنر نے کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد آئے گا، لیکن آپ کو اس وقت اتنا یقین نہیں تھا۔ کل کی ملاقات سے مطمئن ہوئے ہیں آپ؟ فریحہ، اس دن بعد جو وہ بہت سارے لوگ تھے، کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، ہم نے ان کو بتایا کہ باقاعدہ ایک چیپٹر ہے جس کے تحت آپ جو لیول پلینگ فیلڈ جس کو کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں فیلڈ دے دو، لیولنگ بھی کر لیں گے، پلینگ بھی ہمارا کام ہے کرنا، لیول پلینگ فیلڈ تو اب تو پی ڈی ایم کے لوگ بھی مانگ رہے ہیں، جنہوں نے 18 مہینے یہاں حکومت کی اور اس بربادی تک پہنچایا، اس ساری صورتحال کو براہ راست وہ ذمہ دار ہیں، اس سے نہیں بچ سکتے، نہ تاریخ کی نظر میں، نہ عوام ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو اب اسپیسیفک ہماری بات ہوئی، جو باقی ہم لے کے گئے تھے چارٹر آف ڈیمانڈ، اس کو ان کے سامنے رکھ کے پھر اسپیسیفک 2 علیحدہ لیٹر ہم نے دیے، اس کے اوپر انہوں نے الیکشن کمیشن کا یہ خیال تھا کہ وہ ہمیں رسپونڈ کریں گے، اس کے اوپر میں نے پازیٹیو دیکھا الیکشن کمیشن کو کہ جو ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے، ایک رجسٹرڈ، میں نے کہا پولیٹیکل پارٹی ہے، رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی از اے کانسٹیٹیوشن ڈسپنسیشن، وہ آئینی ایک دستوری ایک اینٹی ہے، جس طرح الیکشن کمیشن ہے، جس طرح صدر ہے، تو اس لیے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے کہ آپ کمپین نہیں کریں گے اور آپ الیکشن لڑیں گے، آپ کا لیڈر الیکشن میں ہم نہیں آنے دیں گے، آپ الیکشن لڑیں گے، تو وہ ساری باتیں وہاں سے گزر گئی ہیں۔ جس طرح لوگ بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پراونس میں جن کو جو 90 دن کے لیے الیکشن جنہوں نے کرانا تھا، ان کو سال ہو گیا بیٹھے ہوئے، یہ کس طرح دستوری جو انہوں نے بحران پیدا کیا ہے، اس کی رسپانسبلٹی سے جب بھی یہ فکس ہوئے گی، اس سے نہیں بچ سکتے۔ اسی طرح سے جو اب الیکشن ہے، یہ پاکستان کی معیشت بحالی کا راستہ کھلے گا، پاکستان کی جمہوریت بحالی کا راستہ کھلے گا، اور پاکستان میں اعتماد سازی کا راستہ کھلے گا، بابر صاحب، آپ نے صرف اور اپنے صرف۔ آڈیو لاگ میں کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ اس وقت مانیں گے جب پی ٹی آئی کے چیئرمین فیلڈ میں ہوں گے، بٹ کنسیڈرنگ جو ان پہ مقدمات ہیں، کنسیڈرنگ جو حالات ہیں، از دیٹ ایون پاسبل؟ دیکھیں، آپ 3-4 سوال ہو گئے، میں ایک ایک کامنٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ جو لوگ جانتے ہیں ان کو بتانے والا کون ہے؟ ہمارے پاس تو کبھی نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں جانتے۔ جو بڑا سچ ہے وہ جانتے ہیں جو لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ جو جانتے ہیں وہ ان کی خواہشیں بولتی ہیں، ان کی ضرورت بولتی ہے، کبھی کبھی ٹوکریاں ٹوکرے اور لفافیاں بھی بولتے ہیں۔ اس لیے جو صحیح معنوں میں جاننے والے، میں اب نام لے کے کوئی ڈسٹنکشن نہیں کریٹ کرنا چاہتا، وہ سارے بڑے نام یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی ہوگی، بلہ بھی ہوگا، عمران کیسے نہیں ہوگا؟ ایک تایات نااہل آدمی کو آپ کہتے ہیں الیکشن لڑ سکتا ہے، عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکتا، جس کی ایک جو سزا ہوئی ہے وہ سسپینڈڈ ہے، دوسرا ٹرائل چل رہا ہے، اور وہ ٹرائل یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنے لوگوں کو یہ بتایا کہ ایک فارن کنٹری نے تمہارے ملک میں مداخلت کرنے کے لیے سائفر بھیجا ہے، پہلے چوری کا پرچہ کرنے کے لیے اعلان کیا گیا، اور پھر پرچہ کیا گیا کہ سائفر غائب ہو گیا، درمیان میں پتہ لگا کہ جی سائفر مل گیا۔ یہ کیا کیس ہے؟ اٹس اے کاک اینڈ بل سٹوری نمبر 1۔ اس کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت قانون کی نظر میں، کوئی انڈیپینڈنٹ قانون دان اس کو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی سبسٹنس ہے۔ اچھا، جو باقی کیسز ہیں جب چلیں گے تو اس کے اوپر تبصرہ کریں گے، لیکن جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، وہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو جبراً اغوا کر کے لے جایا گیا تھا۔ اگلے دن سپریم کورٹ میں جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں تو جیل میں تھا۔ جیل میں ظاہر ہے وہ جو فزیکل کسٹڈی پہ بندہ ہوتا ہے، اس کے پاس نہ اخبار ہوتا ہے، نہ ٹیلی فون ہوتا ہے، نہ ٹیلی ویژن ہوتا ہے، اور نہ اس تک رسائی ہوتی ہے، اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ رول آف لا کے اندر پالیٹکس کی ہے، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ
نام نکل آئے نا انویسٹیگیشن میں, ایک بڑے انگریزی اخبار نے چھاپے ہیں کہ 2 پولیس آفیشلز اس میں ملوث تھے, تو اس پہ میں اس لیے نہیں کامنٹ کرنا چاہتا کہ وہ اگر کوئی ٹرائل سامنے آئے گا تو پھر اس پہ بات کی جا سکتی ہے. رائٹ, -1 کی باتیں آپ لوگ خود بھی خدشات کا اظہار کرتے ہیں, لیکن لیٹس سے ہائپوتھیٹکلی اگر اسٹیپ بیک کرنے سے پی ٹی آئی چیئرمین کے اور کوئی نئے چیئرمین آ جائیں, سو اگر آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں, اگر آپ کی کوئی الیکشن لڑنے میں آسانی ہوتی ہے, تو یہ کنسیڈر کیوں نہیں کر رہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مشکلات کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی این آر او لیا اور ہم مے فیئر میں چلے گئے, بتا نہیں سکتے, اس کی رسید نہیں. ہم پاکستان میں کھڑے ہیں, پاکستان کے لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. ان مشکلات میں لیڈرشپ کا کام ہے کہ اپ فرنٹ ان مشکلات کو فائٹ آؤٹ کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. دیٹس واٹ پریسائسلی وی آر ڈوئنگ. ایک پہلو اس کا. جو اس کا دوسرا پہلو ہے فریحہ, وہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کیا ہوگی اس کا فیصلہ ہم نے جو ہی عمران خان کے حوالے سے جو شیم ٹرائل تھا ایک کینگرو کورٹ کے اندر کیا جا رہا تھا, جس کو سسپینڈ کر دیا ہائی کورٹ نے سزا کو, وہ جب ہوا تو ہم نے اس مسئلے کا حل اسی وقت نکال دیا تھا. اور وہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہ تا حیات چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, بالکل ویسے ہی جس طرح تا حیات چیئرمین تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید بی بی. جو اس کا ایک اور پہلو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ہم کتنی محبت سے اور کتنے عشق سے ہمارے بچے بڑے سارے ہم پڑھتے ہیں قومی ترانہ. قومی ترانے کا ایک کپلٹ ہے, وہ یہ ہے کہ پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام. ہمارا اس پہ پورا ایمان ہے, پوری قوم کا اس پہ پورا ایمان ہے. قوم کو فیصلہ کرنے کا آزادانہ حق دینا یہ دستوری تقاضا ہے. رائٹ, اس لیے جو ہماری تیاری ہے الیکشن کی وہ مکمل ہے, اور ہم سے زیادہ ہمارے ووٹر کی تیاری مکمل ہے. رائٹ. اس تو سے کیا زیادہ یہ ہمارے خبر درست سپورٹر ہے, کی. لیٹس سے کیا پی ٹی آئی نے یہ سوچا ہے کہ وکلا کو یا قانون دانوں کو, somebody like you یا دیگر اور لوگ ہیں, ان کو ٹکٹ دیا جائے تاکہ ان کی جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو معاملات ہیں, ان سے بچا جا سکے, they will be more protected. Is that true? دیکھیں مختلف آپشنز جو ہیں وہ تو ڈسکس ہوئے, عمران خان صاحب سے بھی ہوئے, کور کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوتے ہیں, اور جو ہماری 1-2 ڈسپنسیشنز ہیں پارٹی کی ان کے اندر بھی ڈسکس ہوتے ہیں. لیکن جو طے شدہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو ساتھ لوگ کھڑے رہے, جنہوں نے کمزوری نہیں دکھائی, جنہوں نے پوری قوت کے ساتھ پاکستان کے دستور کے پرچم کو اور پاکستان کے پرچم کو اور پی ٹی آئی کے پرچم کو تھامے رکھا ہے, ان کو سب سے زیادہ ویلیو ملے گی پارٹی میں, ان کو سب سے زیادہ قدر و منزلت ملے گی, اور ان کی قربانیاں دینے والی. مثال کے طور پہ ہماری خواتین ہیں, پنجاب کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں کبھی پابند سلاسل اتنے لمبے عرصے کے لیے خواتین نہیں ہوئی. وہ جس استقامت کے ساتھ اور جس متانت اور سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو کیری فارورڈ کیا, کیٹر کیا. یہ جو مشکلات ہوتی ہیں بیسیکلی یہ مشکلات اجتماعی ہوتی ہیں, اور کندھا کوئی چند لوگ ہوتے ہیں جو ان کو دیتے ہیں, اور اس لیے تاکہ سٹیئر آؤٹ کر سکے ملک ان حالات کے اندر سے. تو مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی دوسری پارٹی دور دور تک بھی پاکستان تحریک انصاف کا. ایک میکنزم بھی تو ہوتا ہے الیکشن لڑنے کا. ٹھیک ہے, پاپولیرٹی آپ کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سرویز یقیناً آئے ہیں سرویز آپ کی پاپولیرٹی دکھاتے ہوئے, بٹ آپ کو ایک پارٹی سٹرکچر چاہیے, آپ کو کینڈیڈیٹ چاہیے. کہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوگا تو کیسے جیتے گی پی ٹی آئی الیکشن؟ ریسٹ ایشورڈ اس پہ اس ٹیم کا حصہ میں بھی ہوں, بلکہ میں ہیڈ کرتا ہوں, جو وے فارورڈ والی جو صورتحال آپ پوچھ رہی ہیں. کینڈیڈیٹ ساری جگہ سے ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 500 کے قریب پنجاب میں سے سارے کینڈیڈیٹ اڑا دیے جائیں گے؟ کون مانے گا اس ساری ایکسرسائز کو؟ کیسے ہو سکتا ہے 3 اسلام آباد کی سیٹیں, کیسے ہو سکتا ہے کے پی میں, کیسے ہو سکتا ہے بلوچستان میں, کیسے ہو سکتا ہے سندھ مہران میں, کہ ایک پارٹی کو آپ کہیں گے جی کہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہوگا؟ یہ سب کی خواہشیں ہیں, ان کی ضرورتیں ہیں, بلکہ مجھے کہنے دیجیے مجبوریاں ہیں بیچاروں کی. وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. نواز شریف کیا مانگ رہے تھے؟ لیول پلینگ فیلڈ کیا تھا؟ ان کی بیٹی برملا کہہ رہی تھی, میڈیا پہ آپ کلپ دکھا سکتی ہیں اس کا نکال کے, وہ کہہ رہی تھی کہ عمران پہلے گرفتار ہوگا, پھر وہ سزا ہوگا, پھر فلاں ہوگا, پھر فلاں ہوگا. اب کہتے ہیں ہم سے بڑا کون مجاہد اول و آخر پاکستان کے اندر پیدا ہوا ہے جو ووٹ کو عزت دینے والا ہے. اور ووٹ کو عزت کس طرح سے دے رہے ہیں؟ ابھی تک نواز شریف نے الیکشن جب سے آئے
इलेक्शन की तारीख का, इलेक्शन के शेड्यूल का कोई मुतालबा नहीं किया. आई एम ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस. व्हाई? क्वेश्चन अराइजेस. व्हाई? पिछला दरवाजा नहीं खुलेगा भाई. 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसमें से 70% के करीब वोटर्स हुए जो 18 साल से लेके 39 ईयर से कम उनकी जिनकी उम्र है. आप निकाल के देख लें, 7 करोड़ से ज्यादा वो लोग बनते हैं. राइट. किस तरह एक एक का हाथ पकड़ेगा कोई, किस तरह एक एक की टांग खींचेगा कोई, किस तरह एक एक को रोकेगा कोई और फिर कहेगा कि ये इलेक्शन था. ये हस्नी मुबारक वाला इलेक्शन पाकिस्तान में ना पहले कभी हुआ है ना कोई होने देगा.